खुदा जलाली नाम में सबको सलाम। खुदा का शुक्र करते हैं, खुदा बाप की तारीफ़ करते हैं, वो जो था, जो है और जो आने वाला। हम शुक्र करते हैं कि हम रोज़ कलाम हमें नई बातें सिखाता है, रोज़ हम एक नई बात सीखते हैं। और कलाम जो ज़िंदगी बदलने वाला कलाम है, कलाम जो वादे हैं वो जो सच्चे और बरहक हैं। खुदा का कलाम हमें निखारता और संवारता है। हमें सिर्फ खुदा के ज़िंदा कलाम को लेना, जिस तरह हमने देख रहे हैं कि खुदा का कलाम कहता है हमें अपने गुनाहों का इकरार करना है, अपने आप को धोना है, अपने आप को पाक करना है, अपने बुरे कामों को अपनी नज़रों से दूर कर देना है, हर गंदगी को, हर फेल को जो हमारी ज़िंदगी में है हमें क्या करना है, उसे दूर करना है। और सिर्फ क्या करनी है, उसकी शुक्रगुजारी करनी है। ज़िंदगी मिलती है रब की इबादत करने के लिए, पर वक्त गुजर रहा है कागज़ों के टुकड़ों पर काम करने से, अपने आप को बिज़ी करने के लिए, और कोई काम नहीं है। इस पर लिखा है कि पर वक्त गुजर रहा है कागज़ के टुकड़े कमाने के लिए, पेपर मतलब हम पैसे कमाने में। ना कफन में जेब है, ना कब्र में अलमारी। और कमाल की बात तो ये है कि मौत का फरिश्ता रिश्वत नहीं लेता। मौत आती है ना तो पता नहीं चलता। आपको यकीन करे कि मैं हॉस्पिटल में काम करती हूँ, मैंने इससे पहले कभी मौत नहीं देखी थी, क्योंकि जब मेरे पापा की डेथ हुई तो मैं वहाँ पे नहीं थी पाकिस्तान में, मैं यूके में थी। और उसके बाद मैंने कभी बॉडी को टच नहीं किया था आज तक। लेकिन जब मैंने हॉस्पिटल में जॉब शुरू की और फिर मेरे मतलब एक काम हो गया था कि उन बॉडीज़ को नहलाना और उनकी लुक आफ्टर, मतलब जो भी होता आखिरी मरलात के लिए वो करना पड़ता था। तो जब मैंने फर्स्ट एक बॉडी को साफ़ किया तो मैं सारी रात नहीं सोई, और हर रोज़ एक नया लेसन मिलता था, हर रोज़। क्योंकि एक ये इस बेटी की डेथ हुई जो फर्स्ट टाइम मैंने इतने सालों में जो पहली बॉडी धोई, उसका ये था कि उस जवान औरत थी और उसके मतलब 14-15 साल की बेटी थी और उसका बेटा था छोटा, और कैंसर की मरीज़ थी। और वो जब मरी तो उससे पहले जब उसकी सांसें निकल रही थी तो उसके बच्चे आकर पास खड़े थे। उस वक्त किसी को कुछ पता नहीं होता कि कौन खड़ा है कौन नहीं है। जो वक्त आता है वो आ जाता है, और बस वो फिर चली गई। तो हम यहाँ ये देखते हैं कि कईयों को वक्त भी नहीं मिलता कि तौबा कर ले। और फिर जैसे कि बंदा अगर ऐसा होता तो जो अमीर आदमी है ना वो कभी ना मरते, कि वो पैसे दे के कहते हैं अल्लाह मेरी जगह तू मर जा, है ना। वक्त बहुत कीमती है और कीमती चीज़ें बेकदरों पर नहीं लुटाई जाती। हमें वक्त के साथ अपनी ज़िंदगियों का क्या करना है, कदर करनी है। और आज के ज़िंदा कलाम के लिए हम शुक्र करते हैं जो ज़बूर 59:60 16 आयत में है कि लेकिन मैं तेरी कुदरत का गीत गाऊंगी, बल्कि सुबह को बुलंद आवाज़ से तेरी शफ़क़त का गीत गाऊंगी, क्योंकि तू मेरा ऊंचा बुर्ज है और मेरे मुसीबत के दिन मेरी पनाहगाह। पाक कलाम पढ़े जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो, खुदा की तारीफ़ हो। हम जब सुबह उठते हैं शुक्र करते हैं क्योंकि खुदा हमें ज़िंदगी देता है। शुक्र करते हैं कि हमने नई सुबह देखी है, और फिर हम सुबह ही सुबह उठकर खुदा की शफ़क़त का गीत गाते हैं, क्योंकि वो हमारा खुदावंद खुदा है। अगर वो हमें सांसें ना देगा तो क्या हम ज़िंदा रहेंगे? नहीं। इसलिए हमने क्या करना है, उसको अपना आप सरेंडर कर देना, उसकी पाक हजूरी में चले जाना, उसकी हजूरी में चले जाना। और जब हम उसकी पाक हजूरी में आते हैं तो वो हमें क्या करता है, अपनी शफ़क़त के मुताबिक हमें संभालता है, कि वो हमारे छुपने की जगह, वो हमारा ऊंचा बुर्ज है, और वो हमारी मदद करता है, वो हमारी दुआओं को सुनता है और उनमें शादमानी भर देता है। जब हम खुदा बाप की हजूरी में आ जाते हैं, जब हम उसकी शफ़क़त और मोहब्बत और खुलूस से भर जाते हैं, तो हम जानते हैं कि उसकी हर रहमत के लिए, हर एक चीज़ के लिए, हर एक उस चीज़ के लिए जो हमें दुख से निकाल कर ये आता है, उसकी उस बड़ी शफ़क़त के लिए, उसकी बड़ी मोहब्बत के लिए हम शुक्रगुजारी करते हैं। हम अपने खुदा को कुछ नहीं दे सकते सिवाय शुक्रगुजारी के, और वो हमसे सिर्फ यही तो चाहता है कि हम उसकी हर पल हर घड़ी उसने बख्शी है उसका शुक्र करें। हमारा खुदावंद जिंदा खुदावंद हमें हर अच्छी चीज़ से सैर करता है। आसमान को देख लें, जो उसका तख्त है उसकी शान को बयान करता है, किस तरह खुदा का तख्त कायम रहता है, किस तरह ज़मीन जो उसके पाँव की चौकी है उस पर कितनी तसल्ली है, कितनी मौसम के हिसाब से हर चीज़ आती है, हर खूबसूरत
چیزیں جو خدا نے دنیا میں بھیجی ہیں، جو ہمیں دی گئی ہیں تاکہ ہم سب استعمال کریں۔ اگر ہم دیکھیں تو کس طرح خدا نے جب دنیا بنائی تو ہر چیز جو خدا نے ہمارے لیے بنائی ہمیں اختیار دیا گیا کہ یہ سب تمہاری چیزیں ہیں۔ پریز دا لارڈ۔ منزل چاہے کتنی ہی اونچی کیوں نہ ہو، راستے ہمیشہ پاؤں کے نیچے ہی ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہمیں ان راستوں پہ چلنا ہے جو میرے اور آپ کے خدا نے ہمیں چل کر دکھایا ہے۔ خداوند ہمیں اپنی برکات سے مالا مال کرتا ہے، وہ ہماری حفاظت کرتا ہے کیونکہ وہ ہمارے چھپنے کی جگہ۔ خداوند تجھے برکت دے اور تیری حفاظت کرے جو وہ کرتا ہے۔ خداوند تجھ پر اپنا چہرے کا نور چمکائے جو وہ کرتا ہے۔ تجھ پر رحم فرمائے، وہ ہمیشہ اس کی شفقت اور محبت ہمیشہ ہم سب پہ بنی رہتی ہے۔ خداوند اپنا چہرہ ہماری طرف متوجہ کرے اور ہمیں سلامتی بخشے۔ خداوند کا شافی ہاتھ ہمیشہ ہم سب پر بنا رہتا ہے جو اس کی مانتے ہیں، کیونکہ تیری ساری بدکاری بخشی جاتی ہے جب ہم اس کی حضوری میں آ جاتے ہیں۔ وہ ہماری ساری بدکاریوں کو بخش دیتا ہے، وہ ہماری تمام بیماریوں سے ہمیں بخش دیتا ہے اور ہمیں کیا کرتا ہے؟ شفا دے دیتا ہے۔ ہمیں صرف خدا باپ کی حضوری میں آنا ہے اور خدا سے مانگنا ہے۔ جس طرح ہم دیکھیں پیدائش 17واں باب اس کی 22 میں جو برکات خداوند نے ابراہیم کو دی تھی، وہ آج وہ وعدے جو خدا نے اپنے ابراہیم سے وعدے کیے تھے، اس نے کہا تمہاری نسلوں سے بھی ہوں گے، وہ وعدوں کا سچا خدا ہے۔ اس نے جو اپنے لوگوں سے وعدہ کیا وہ آج ہم سب کے لیے بھی ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم بھی ان کی طرح وفادار رہیں۔ تو خدا کہتا ہے، کلام میں لکھا ہے کہ میں تجھے برکت پہ برکت دوں گا اور تیری نسل کو بڑھاتے بڑھاتے آسمان کے تاروں اور سمندر کی کناروں کی ریت کی مانند کر دوں گا، اور تیری اولاد اپنے دشمنوں کے پھاٹک کے مالک ہوگی۔ پریز دا لارڈ۔ ہمیں صرف خدا کی حضوری میں رہنا ہے۔ خداوند سادہ لوگوں کی حفاظت کرتا ہے، وہ انہیں برکت دیتا ہے کیونکہ خدا نے اپنے لوگوں کو چنا۔ جیسے خدا نے ابراہیم، اسحاق اور اسرائیل اور خداوند نے اپنے لوگوں کو چنا، اور ان کی برکات آج بھی ہم سب میں ٹرانسفر ہوتی ہے، بے شرط کہ ہم کلام کو لیتے ہیں، کیونکہ یہ کلام ہم سب کے لیے ہے۔ جب ہم کلام کو لیتے ہیں اور اس کی مرضی پہ چلتے ہیں تو خدا کا کلام کہتا ہے کہ یوحنا 15 باب اس کی 16 میں ہے کہ تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا، تم کو مقرر کیا ہے، جا کر پھل لاؤ اور تمہارا پھل قائم رہے، تاکہ میرے نام سے جو کچھ باپ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ پریز دا لارڈ۔ وہ دینے میں قادر ہے۔ صرف ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے باپ کی حمد کرنی ہے، اس کی ستائش کرنی ہے، اس کی شکر گزاری کرنی ہے۔ حالات کیسے بھی ہو جائیں، ہمیں ہر وقت اس کی پاک حضوری میں رہنا ہے۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں یعقوب کے ساتھ بہت کچھ ہوا، ہم ہمیشہ ذکر ہوتا ہے کلام میں کہ جو مشکلیں تکلیفیں آئیں، ایک دن میں اس کی ساری اولاد ختم ہو گئی، سب کچھ ختم ہو گیا، لیکن اس نے کیا کیا؟ خدا کی حقارت نہ کی بلکہ خدا کی شکر گزاری کی۔ وہ خاکسار ہو گیا، اس نے کہا خدا نے لیا، خدا نے دیا، اس کا نام مبارک ہو۔ اور وہ خدا کے کلام پر اٹل رہا اور قائم رہا، اور خدا نے پھر اسے دگنی برکت دی، جبکہ لوگ جانتے تھے کہ اس نے شاید کوئی گناہ کیا جو اس کے سزا دی جا رہی۔ وہ سزا نہیں تھی، اس کے لیے آزمائش تھی کہ اسے آزمایا جا رہا تھا۔ تو ہمیں بھی، ہماری بھی چاہے کتنی بھی مشکل ہوں، چاہے پریشانیاں کتنی بھی ہوں، ہمیں شکر گزاری کرنی ہے، ناشکری نہیں کرنی، کیونکہ ہمارے خدا کو ناشکری نہیں پسند۔ ہمیں صرف اس کو کیا کرنا ہے؟ خداوند ہمارا زور ہے، وہ ہماری راگ ہے، وہی ہماری نجات بھی ٹھہری، وہی ہمارا خدا ہے، اور اس کی کیا کرنا ہے؟ ہم نے صرف بڑائی کرنی ہے، صرف اس کے نام کو جلال دینا ہے، صرف اس کی حضوری میں رہنا ہے، کیونکہ خداوند لشکروں کا خدا، میرا اور آپ کا خدا، وہ سادے لوگوں کی کیا کرتا ہے؟ حفاظت کرتا ہے۔ اور جو کچھ اس نے کہا ہے بس مانگو تو میں تمہیں دوں گا۔ ہمیں مانگنا آنا چاہیے، ہمیں اس کی شکر گزاری کرنی آنی چاہیے۔ تو جب ہم خدا کی حضوری میں آتے ہیں، جب ہم اس کی پناہ میں آ جاتے ہیں، دیکھیں طوفان آندیاں ہوں تو لوگ گھروں سے باہر نہیں نکلتے، اس لیے نہیں نکلتے کہ باہر طوفان ہے، حالات اچھے نہیں ہیں۔ جیسے کرونا کے دنوں میں، کووڈ میں کیسا ہو گیا تھا کہ لوگ صرف اندر ہی رہ رہے تھے کیونکہ وہ چار دیواری میں محفوظ تھے نا۔ اسی طرح جب ہم خدا کی پناہ میں آ جاتے ہیں، اس کی حفاظت میں آ جاتے ہیں، تو وہ ہمیں کیا کرتا ہے؟ محفوظ رکھتا ہے۔ بس ہمیں شکر گزاری کرنی ہے، اور کوئی بھی اپنے سے کچھ نہیں کر سکتا، صرف خدا کو سلنڈر کرنا ہے، اور وہی ہماری
چھپنے کی جگہ ہے، وہی ہمارا اونچا برج ہے، وہی ہماری پناہ ہے، اسی میں ہم پناہ لیتے ہیں، وہی ہماری نجات ہے، وہی ہمارا خداوند خدا ہے، ہم اس کے سوا کچھ نہیں۔ ہمیں صرف اپنے آپ کو اس لائق کرنا ہے تاکہ خدا کا فضل ہم پر بنا رہے۔ پریز دا لارڈ۔ وہ ہم سے محبت کرتا ہے اور اس کی پاک محبت لازوال ہے۔ ہمیں صرف خداوند کو پکارنا ہے، چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔ بار بار ہم سیکھتے ہیں حالات کیسے بھی ہوں، کچھ بھی ہوتا رہے، ہم نے نہ دائیں دیکھنا ہے نہ بائیں دیکھنا ہے۔ میری اور آپ کی نظریں کہاں لگی ہونی چاہیے؟ صرف اپنے خداوند کی طرف، آسمان کی طرف نظر اٹھا کے خداوند کو پکار لیں۔ یقین کریں کہ وہ اسی گھڑی ہمارے لیے اپنے لوگوں کو بھیج دیتا ہے، وہ مہیا کر دیتا ہے۔ سب کچھ مہیا کرنے والا خداوند خدا ہے۔ ہر طرح کی نجات صرف اس کے پاس ہے۔ تب ہے کہ جب ہم اس سے دل سے قبول کرتے ہیں، تب ہے جب ہم اسے اپنا نجات دہندہ مان لیتے ہیں۔ تو ہمارا خداوند ہم سب کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے اور ہماری کمیاں کمزوریاں کیا کرے؟ دور کرے، اور ہمیں اپنے زور سے، اپنی قدرت سے، اپنی قوت سے بھرتا رہے، کیونکہ وہی ہمارا کیا ہے؟ اونچا برج ہے، اور ہمیں کیا کرنا ہے؟ اسی میں پناہ لینی ہے اور اس کے قدرت کے گیت گانے، اس کی ستائش کرنی ہے، اس کی حمد کرنی ہے، اس کی شکر گزاری کرنی ہے، کیونکہ وہی خداوند شکر گزاریوں کے لائق ہے، وہی خداوند حمد کے لائق ہے۔ ہمیں صرف اپنا آپ اسے دینا ہے، اپنا آپ سلنڈر کر کے دیکھ لیں۔ اتنی اطمینان، اتنی تسلی وہ بھر دیتا ہے کہ ہم اسے تسلی کو، اس کی اس محبت کو اپنے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ خدا باپ سب کو برکت دے، تمام گھروں کے خطے بھرے رہے باپ، کبھی کمی نہ ہو اور کبھی کمزوری نہ ہو۔ خدا باپ میں سب کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند کرتی ہوں، کیونکہ میرے باپ نے سب سے محبت رکھی اور اس نے سب کے لیے اپنی جان بہائی، اس نے سب کی قیمت ادا کی، اور ہم سب مسیح میں بہت قیمتی ہیں۔ ہمیں اپنی قیمت کی قدر کرنا ہے، قدر کر کے دیکھیں کہ آپ کتنے قیمتی ہیں باپ کی نظر میں۔ ہم بہت قیمتی ہیں، اس لیے ہم نے اپنی حفاظت کرنی ہے۔ ہم بہت خوبصورت ہیں کیونکہ خدا نے ہمیں اپنی شبیہ پہ بنایا ہے۔ ہمیں ان باتوں کو کلام کے ذریعے سیکھنا ہے، اور کلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہمیں اپنے خدا کی ہر پل ہر گھڑی ستائش کرتے رہنا، اس کی حمد کرتے رہنا ہے۔ خدا باپ سب کو برکت دے۔ تمام گھروں کی آج چاہے وہ روحانی کمیاں ہیں، چاہے وہ جسمانی ہیں، یسوع کے نام سے جائیں، آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ اپنے خدا کے گھر میں سکونت کریں گے، آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔ کلام کو شیئر کریں پلیز، تاکہ خدا کا کلام ہر گھر میں جائے، ہر زندگی میں جائے۔ آپ کو نہیں پتا، مجھے نہیں پتا کہ یہ کلام کون سی انسان کی زندگی کو بدل دے۔ گاڈ بلیس یو۔